کوئی بیگم وادی کلاش کی اس دکان میں بیٹی موتیوں کا ہار بنا رہی ہے۔ یہ ہار کلاش قبیلے کی خواتین کے لباس کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی بیگم نے کلاشی لباس بنانے کا ہنر بچپن سے ہی سیکھ لیا تھا اور اب وہ اپنے اس ہنر کے ذریعے اپنے خاندان کی کفالت کر رہی ہے۔ یہ سپی جو ہے مثال کے طور پہ یہ 1 مہینے میں تیار ہوتی ہے اگر گلکاری کروں تو۔ اسی طرح کی گلکاری جلدی تیار ہوتی ہے 2 دنوں میں، اور یہ دوسری تقریباً 20 دنوں میں۔ اس کو قمیض ہی کہتے ہیں۔ پھر جو یہ ششوت ہے یہ 1 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے۔ کلاش کی خواتین کا یہ لباس بھیڑ کی اون سے بنتا تھا، تاہم موسموں میں تبدیلی، لواری ٹنل کے ذریعے آمد و رفت میں اضافے اور فیشن میں جدت کے ساتھ اب یہ سوتی کپڑے سے بھی بنتے ہیں۔ یہاں سے لوگ چلے جاتے تھے اپر اور لوئر دل پیادل، وہاں سے اپنے لیے جوتا یہ کپڑے وغیرہ لے کے آتے تھے، بجائے کہ وہ اتنا دور چلے جائیں اور یہاں پہ وہ اپنے لیے ہینڈ میڈ وولن اور لیدر چیزیں استعمال کرتے تھے۔ کسی زمانے میں کلاش قبیلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر کلاش ثقافت کے ماہر عمران کبیر کا کہنا ہے کہ جنگوں میں شکست اور مذہب کی تبدیلی کے باعث اب یہ قبیلہ اور اس کی تہذیب صرف چترال کی چند وادیوں تک ہی محدود رہ گئی ہے۔ اسی لیے بلیک کافرز کہا جاتا ہے، کیونکہ عبادت وغیرہ میں مرد حضرات بھی کالا چوغا پہنتے تھے، سرخ چوغا نہیں پہنتے تھے۔ سرخ چوغا جو سرخ کافر تھے وہ عبادت کے وقت پہنتے تھے۔ کلاش لوگ جنگ کے وقت سرخ دستار، ان کے سرخ پگڑی اور سرخ چوغا پہنتے تھے، صرف جنگ کے لیے۔ کلاش قبیلے کی منفرد روایات اور ثقافت دیکھنے کے لیے ہر سال سیاح بڑی تعداد میں ان وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس سے مقامی کاروباروں کو فائدہ تو ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہاں کئی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ عمران کبیر کہتے ہیں کہ سیاح اکثر مقامی خواتین کو ہراساں کرتے ہیں اور ان کی روایت کا احترام نہیں کرتے۔ مطلب عورتیں بال بنا رہی ہیں کسی ندی کے پاس تو جا کر 6 کیمرے والے اس کی تصویر کھینچتے ہیں، قبرستان پہ جا کے وہاں پر جو بھی چیزیں ان کو الٹتے پلٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر کے مطابق ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قبرستان میں صرف دفنانے جا سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی آنا جانا، اپنے مردے کو یاد کرنا، اس کے لیے دعا کرنا نہیں۔ سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مختلف جگہوں پر سائن بورڈز لگائے گئے ہیں جن پر واضح ہدایات موجود ہیں کہ کہاں تصویر لی جا سکتی ہے اور کس چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ تاہم کئی خواتین سیاحوں کی شکایت نہیں کرتی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح علاقے کی بدنامی ہو جائے گی اور پھر سیاح یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ کلاش قبیلے کی ثقافت مٹنے کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق قبیلے کی کل آبادی 2872 رہ گئی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ علاقے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ راستوں کو پختہ کیا جائے، سیاحوں کو منصوبہ بندی کے تحت لایا جائے اور انہیں مقامی آداب سے روشناس بھی کرایا جائے تاکہ خواتین کو ہراساں کرنے کا مسئلہ ختم ہو اور علاقے کی ترقی بھی ممکن ہو سکے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، چترال۔